اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ویڈیو میں دعوت دین غیر مسلموں کو اسلام سے متعارف کرانے کی ضرورت کے عنوان پر بات کروں گا۔ اس وقت امت کی رسوائی کی اصل وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے دعوت اللہ کو یعنی برادران وطن اور دوسرے لوگوں میں ایمان و اسلام کی دعوت کے فریضہ کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ اگر ہم پھر سے اپنے مالک کی بارگاہ میں باوقت بننا چاہتے ہیں تو ہمیں دعوت الاسلام کو جو کار نبوت کے طور پر ہمیں وراثت میں ملا ہے اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہوگا۔ قرآن کی سورۃ الذاریات آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا انسان کے وجود کا مقصد خدا کی بندگی یعنی عبدیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے کمال اور عبدیت کے حصول کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل بتایا ہے۔ انسان کی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ اسی وقت ہوگی جب اس کا سونا، کھانا، صورت، سیرت، اخلاق و معاملات و عبادات سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے۔ یعنی جس کام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے زیادہ وقت، صلاحیت اور زور صرف ہوا، اور جو غم اور درد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سب سے زیادہ رہا، وہی درد امتی کے دل میں بھی سب سے زیادہ ہو۔ اور جس کام میں آپ نے تکالیف اور پریشانیاں برداشت کی، ان چیزوں میں سب سے زیادہ تکالیف اور پریشانیاں برداشت کرے۔ غیر مسلموں کو اسلام سے متعارف کرانے کی ضرورت۔ پھر ہر آدمی آج کے ان حالات میں غور کرے کہ اس 85% دین کو چھوڑ کر ہم لوگ بہت قلیل اور محدود حصے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 85% حصہ دعوت الاسلام کے کام میں صرف ہوا۔ بلکہ اگر جہاد کو بھی دعوت کے ساتھ جوڑ لیا جائے، یعنی دعوت کے درد میں ڈوب کر جب کچھ سرکشوں سے آخری درجہ کی مایوسی ہو گئی اور وہ اسلام کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بن گئے، تو ان کو راہ سے ہٹانے کے لیے جہاد کی شروعات ہوئی۔ یعنی جہاد بھی اسی دعوت کا ایک جز تھا۔ اگر اسے بھی اس دعوت کا ایک جز مان لیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اکثر زندگی کا اصل مقصد ہی دعوت الاسلام دکھائی دیتا ہے۔ اس 85% اور اس سے بھی زیادہ دین کو ترک کر کے ہم لوگ دین کے بہت قلیل اور سنت کے بہت محدود حصہ میں سے بھی کوئی ایک کام، کوئی دو کام، یعنی کوئی صرف نماز، کوئی روزے کو، کوئی کسی دوسرے عمل کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر متبع سنت اور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ کتنے غیر مسلم بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی مکھی برابر بھی ہماری آنکھوں میں نمی نہیں آئی۔ کبھی کسی غیر مسلم پڑوسی کو اسلام کا تعارف بھی کرانے کی ہم نے کوشش نہیں کی، اور اس مرض میں عوام الناس ہی نہیں بلکہ علماء اور مشائخ سب کے سب مبتلا ہیں۔ اور پھر شکوہ ہے فتویٰ کے نہ ہونے کا، اللہ کی رحمت کے متوجہ نہ ہونے کا، دنیا میں بے وقت اور مغلوب ہونے کا۔ شکریہ۔